میں ہوں آپ کا میزبان کریم امان۔ آج میں آپ کے سامنے علامہ محمد اقبال کا ایک نظم پیر و مرید پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ علامہ محمد اقبال 20ویں صدی کے نامور فارسی اور اردو کے شاعر ہو گزرے ہیں۔ اقبال ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جب اسلامی تہذیب زوال اور انتشار کا شکار تھا اور مغربی تہذیب اقلیت پسندی اور سائنس کے ذریعے عروج کے سفر پہ گامزن تھا۔ ایسے میں علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں متوازن رویوں کی تعمیر، بیلنس ایٹیچیوڈز، ترقی، ڈیولپمنٹ، اسلام کی روحانی، اخلاقی اور سیاسی اقدار کی تعلیم دی۔ تعلیم کے اس عمل میں وہ ایران کے مشہور صوفی شاعر مولانا جلال الدین رومی کی روحانی اور جمالیاتی اسلام کی تکثیریت سے مزین تعلیمات کو اپنے لیے رہنمائی کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ اقبال مولانا رومی سے سوال کرتے ہیں، چشم بینا سے ہے جاری جو یخوں، علم حاضر سے ہے دین زار و زبوں، کہ ہر صاحب بصیرت فرد اس بات پہ پریشان ہے کہ علم کی جو تشریح اور علم کا جو فلسفہ ہم آج کل اپنا رہے ہیں، اس نے انسان کی تہذیب کو، انسان کے دین کو، انسان کے وجود کو اور معاشرے کو بہت حد تک پریشانیوں سے دوچار کر دیا ہے۔ تو مولانا رومی اس کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علم را برتن زنی ماری بود، علم را برجان زنی یاری بود۔ یہ ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اگر انسان علم کو صرف مٹیریل پرپز کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے ہی استعمال کرے اور اس کو نفع و نقصان کا ذریعہ بنائے تو بعض اوقات یہی علم انسان کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، یہی علم انسان کے لیے سام بن جاتا ہے۔ اور اگر انسان اس نالج کو انٹرنلائز کرے، علم کے ویلیوز کو انٹرنلائز کرے، تو یہی علم انسان کے لیے دوست بن جاتا ہے اور اس کے لیے کام آتا ہے۔ ان دونوں اسکالرز کی ہم ویوز کو ہم جان سکتے ہیں کہ اگر علم کو اخلاقی اور روحانی فریم ورکس کے اندر استعمال نہ کیا جائے تو یہی علم انسانیت کے لیے عذاب کا باعث بنتا ہے۔ آگ بن کر یہی علم ناگاساکی اور ہیروشیما پہ ایٹم بم کی صورت میں گرا ہے، اور اس کی بنیادی وجوہات یہی تھی کہ جب نالج کو ایتھیکل فریم ورک سے باہر نکال کے اس کو ایک مارکیٹ کموڈیٹی بنایا جاتا ہے تو پھر انسانی معاشرے میں الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو علم کا بنیادی مقصد دنیا کی افراد کی تعمیر ہونی چاہیے۔ علم کو ہم مارکیٹ کموڈیٹی بنا کے اگر ہم اس کو پیش کریں گے تو ہمارے ملک میں اور ہمارے معاشرے میں مزید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ رومی سے علامہ اقبال سوال کرتے ہیں، اے امام عاشقانی درد مند، یاد ہے مجھ کو تیرا حرف بلند۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے عاشقوں کے امام، آپ نے جو عشق کا نعرہ لگایا تھا، آپ نے جو اندر کی آواز اور انسان کی روحانی تربیت کی جو آپ نے بات کی تھی، مجھے ابھی تک آپ کی وہ آواز، وہ باتیں مجھے یاد ہے، میں بھولا نہیں ہوں۔ رومی گویا مسکراتے ہیں اور یہ شعر دہراتے ہیں کہ خشک تارو خشک چوب و خشک پوست، از کجا می آئے دین آواز دوست، کہ چند خشک تارے ہیں، ایک سوکھی چمڑی ہے اور سوکھی لکڑی ہے، اور میں حیران ہوں کہ میرے اس میوزیکل انسٹرومنٹ سے میری دوست کی آواز کیسے آتی ہے۔ میٹافوریکلی انسان بھی اس دنیا کے اندر ایک میوزیکل انسٹرومنٹ کی طرح ہے رومی کے نزدیک۔ علم کا بنیادی مقصد اس میوزیکل انسٹرومنٹ سے دوست کی آواز سننی ہے۔ علم کو سیلف ایکچوالائزیشن کے لیے، سیلف ریئلائزیشن کے لیے انسانی معاشروں میں استعمال کیا جانا چاہیے کہ انسان کا سائنسی، اس کا جمالیاتی، آرٹسٹک، سائنٹیفک اینڈ اسپریچول پوٹینشل نکل کر سامنے آئے۔ دوست کی آواز کو کئی جہتوں میں ہم لے سکتے ہیں۔ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دوست کی آواز انسان کے اندر ضمیر کی آواز ہے، دوست کی آواز انسان کے اندر عشق کی آواز ہے، دوست کی آواز انسان کے اندر وہ آواز ہے جو کامن ہیومینٹی کے لیے بلند ہوتا ہے، جو رنگ نسل کے تفریق سے بڑھ کر انسانیت کی ترقی اور اس دنیا کی بہتری کے لیے کام آنا، یہی دوست کی آواز ہے۔
اقبال سوال کرتے ہیں رومی سے، یا آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن دور حاضر مست چنگ و بے سرور، بے ثبات و بے یقین و بے حضور، کیا خبر اس کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا اور دوست کی آواز کیا۔ اے میرے استاد میرے رومی، آپ دوست کی آواز کی تو بات کرتے ہیں، آپ انر وائس کی تو بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے جس تہذیب کی بنیاد ڈالی ہے، یہ تہذیب اس دوست کی آواز سے آشنا تہذیب نہیں ہے۔ ہم نے ہر چیز کو ایک مارکیٹ کموڈٹی بنایا ہے۔ انسانیت کی ویلیو بھی ہم نے گٹھا کر انسان کو ایک پروڈیوسر بنایا، ایک ایسا مشین جس کا کام دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ مال و دولت پیدا کرنا ہے۔ تو ایک ایسی مٹیریلسٹک تہذیب کے اندر میرے اور آپ کی اس دوست کی آواز کو کون سنے گا؟ تو رومی اقبال سے کہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، برسمائی راست ہر کس چیر نیست، تامے ہر مرغ کی انجیر نیست۔ کہ جس طرح صوفیوں کے ہاں جو سما کی محفل ہوتی ہے، اس سما کی محفل کو ہر بندہ انجوائے نہیں کر سکتا، اور جس طرح ہر پرندہ انجیر کے پھل کو انجوائے نہیں کر سکتا، اسی طرح اس دوست کی آواز کو بھی شاید سارے لوگ اس کو اپریشیٹ نہ کر پائیں، لیکن جو لوگ دوست کی آواز کو سمجھتے ہیں، جو لوگ انر وائس کو سمجھتے ہیں، جو لوگ انسانیت پہ بیلیو کرتے ہیں، ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے، and they should speak about humanity, they should speak about love, they should speak about moral values, they should speak about purpose of ethical purpose of education, ethical purpose of our economy, ethical purpose of our politics۔ اقبال مولانا رومی سے سوال کرتے ہیں، پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے مشرق کے علوم بھی پڑھ لی اور مغرب کے علوم پہ بھی مجھے دسترس حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود میری روح میں ایک بیماری ہے، ایک درد ہے، ایک پریشانی ہے۔ اقبال دراصل ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسانی معاشروں میں آج کل انفارمیشن بہت زیادہ ہے، انسانی سماج میں معلومات کا ایک طوفان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے اخلاقی، روحانی، سماجی، سیاسی اور نفسیاتی مسائل میں انسان گرا ہوا ہے۔ انسانیت ایک جسم کی طرح ہے، اور یہ تمام چیزیں اس کے جسم کے اندر، اس کے روح کے اندر درد اور کرب کی طرح ہے۔ تو رومی پھر ہماری توجہ، ایجوکیشنسٹ کی توجہ، ہماری توجہ اس بات کی طرف دلاتے ہیں کہ دست ہر نااہل بیمارت کند، سوئے مادر آ کی تیمارت کند، کہ اگر آپ ایک بچے کو ایک نااہل انسان کے ہاتھ میں دو گے تو وہ اس بچے کو بیمار کر دیتا ہے۔ ایک حکیم کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہاری بیماری کو مزید بگاڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی موجودہ زمانے میں علم کی رہنمائی ان لوگوں کے ہاتھ میں دینی چاہیے، نالج پالیسیز ان لوگوں کے ہاتھ میں دینے چاہیے جو لوگ اس بیلنس کی اہمیت سے آگاہ ہیں کہ مٹیریل پروگریس ورسز اسپریچول اینڈ مورل ڈیولپمنٹ آف ہیومن سوسائٹیز۔ رومی کے کلام میں ہمارے لیے یہ گائیڈنس موجود ہے کہ along with material progress and development, humanity should also go back to its ethical and moral values, moral education کی طرف، ethical education کی طرف۔ اور جب میں moral اور ethical education کی بات کر رہا ہوں تو I am not referring to tribal moralities of do's and don'ts۔ میرے نزدیک morality کے اندر سوشل جسٹس کی میں بات کر رہا ہوں، مورالٹی کے اندر میں ڈگنیٹی آف ہیومن لائف اور ہیومن فریڈم کی بات کر رہا ہوں، ڈگنیٹی آف ہیومن نالج کی بات کر رہا ہوں، میں پلورلزم کی بات کر رہا ہوں، میں ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہوں، میں شیئرنگ آف نالج اینڈ شیئرنگ آف ہیومن ریسورسز کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہمارے کریکولم کے اندر، ہمارے نظام تعلیم کے اندر ان چیزوں کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر ہم اکنامک بینگز پروڈیوس کر رہے ہیں، اکنامک انڈیویجولز پروڈیوس کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں مورل انڈیویجولز بھی پیدا کرنے ہیں جو سینس آف ریسپانسبلٹی لے لیں، ڈیولپمنٹ آف سیلف اینڈ ڈیولپمنٹ آف ادرز کی۔ اقبال رومی سے سوال کرتے ہیں، سر آدم سے مجھے آگاہ کر، خاک کے ذرے کو مہر و ماہ کر۔ اے رومی آپ مجھے بتاؤ میرے استاد کہ آدم کی فضیلت کس چیز میں ہے، یہ جو خاک کا ذرہ ہے یہ کس طرح آسمانوں میں، افلاک میں سورج اور چاند کی برابری کر سکتا ہے۔ تو رومی اقبال سے کہتے ہیں، ظاہر اشرا پشے عورت بچرخ، باطنش آمد محیط ہفت چرخ۔
انسان کی جو عظمت ہے اس کی ظاہری جسم کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی مٹیریل ایگزسٹنس کی وجہ سے نہیں ہے۔ مٹیریلی دیکھیں تو ایک چھوٹا سا چوینٹی بھی، ایک چھوٹا سا حشرات الارض بھی اگر انسان کو کاٹے تو اس سے انسان چکرا جاتا ہے۔ اگر یہی انسان اپنے باطن میں جائے، اپنے اندر میں جائے، اپنے ایسنس پہ غور کرے تو اس انسان کی عظمت، اس کی فکر کی عظمت، اس کی آرٹ کی عظمت، اس کی سائنس کی عظمت افلاک سے، آسمانوں سے برتر ہے۔ تو رومی گویا ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ جہاں ہم نے مٹیریلی پروگریس کیا ہے، ہم نے فارم کے اندر پروگریس کیا ہے، وہاں ہم نے ایسنس کے اندر بھی پروگریس کرنا ہے۔ ہم نے وہاں پہ اپنی جنریشنز کی ہم نے تربیت اس طرح کرنی ہے کہ وہ کامن ہیومینٹی کو، وہ لو کے جذبوں کو، وہ آپس میں میوچول کو ایگزسٹنس کے جذبوں کو فروغ دے سکیں اور انسانیت بحیثیت ایک کلیکٹیو ہول کے طور پہ ترقی کرے۔